وفاقی وزیر طارق فضل چودھری، اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر اور رانا ثناء اللہ کے بیانات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک دلچسپ سیاسی تصویر بنتی نظر آ رہی ہے، جس میں برف پگھلنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے طارق فضل چودھری کا یہ کہنا کہ 8 فروری کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک سیاسی سگنل ہے، خاص طور پر جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس بار محض موسم کا نہیں بلکہ رویوں کا بدلاؤ بھی ہونے جا رہا ہے؟ اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر کی چیمبر میں جا کر ملاقات کا اندیا طاقت کے روایتی توازن سے ہٹ کر ایک غیر معمولی قدم لگتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ اعتراف کہ اعتماد نہ بھی ہو تو بات چیت کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیا سٹیل میٹ جیسی صورتحال کی تھکن کا اعتراف بھی ہے؟ دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر کا مذاکرات کی پیشکش قبول کرنا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی سنجیدہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ رولز آف گیم طے کرنے کی بات اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مسئلہ صرف حکومت یا اپوزیشن کا نہیں بلکہ پورے کے پورے سیاسی کھیل کے اصولوں کا ہے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان کی خاموشی بھی خاصی معنی خیز ہے۔ کیا یہ خاموشی کسی بڑے فیصلے کا پیش خیمہ ہے یا محض وقت کو اپنے حق میں موڑنے کی حکمت عملی؟ اسی طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات مرکز اور صوبے کے درمیان ایک نئے چینل کے کھلنے کی علامت بھی بن سکتی ہے۔ یوں مجموعی طور پر فضا میں نرمی ضرور محسوس ہو رہی ہے، مگر برف پوری طرح پگھلی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بیانات نہیں بلکہ آنے والے چند عملی اقدامات کریں گے۔ سیاست میں مسئلہ اکثر نیت کا نہیں اعتماد کا ہوتا ہے، اور اعتماد اب بھی آزمائش میں ہی ہے۔ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی، وفاقی وزیر کا دعویٰ۔ کیا نظام کی تپش واقعی برف کو پگھلنے پر مجبور کر دے گی؟ زیغم صاحب، کیا واقعی برف پگھل رہی ہے یا محض ایک وقتی سیاسی دھوپ ہے؟ میں جتنا آج کے دن میں پر اعتماد ہوں اتنا میں پچھلے 2-3 سال میں کبھی نہیں تھا۔ جھگڑے کس طرح ختم ہوتے ہیں؟ جھگڑے اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ جو فریقین ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جس پر وہ اکٹھے ہو سکیں، جس پہ ان کا جھگڑا نہ ہو۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو کامن گراؤنڈ ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہے۔ آج کے دن پی ٹی آئی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے وفاقی حکومت کے قوم کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے۔ اس کو نہ صرف اون کرنے کو تیار ہے، اس کو لیڈ کرنے کو تیار ہے۔ یہ اتنا بڑا سیاسی سٹیپ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تمام سیاسی مسائل ہیں وہ حل کی طرف جا سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کامن گراؤنڈ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اتنے عرصے کے بعد، اور خود وزیر اعلیٰ نے اس کو ہوسٹ کیا ہے، اس کو لیڈ کیا، اس کی صدارت کی، اور کور کمانڈر بھی تھے اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی تھے، فوج کے تھے، سیاسی اور حکومت کے لوگ بھی شامل تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ سٹرکچر نے ان کو قبول کیا ہے اور انہوں نے اسٹیٹ سٹرکچر کو قبول کیا ہے، اور اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہیں، وہ ایک اہم صوبے کو رن کر رہے ہیں، ان کی حکومت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل ایکسیپٹنس ان کو ملی ہے، انسٹیٹیوشنز نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ایک شہید کپتان کے جنازے میں بھی گئے ہیں، اور جو اعلانات سامنے آئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے بعد وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اگر اس طرح قیادت کرنا شروع کی، لیڈ کرنا شروع کیا وار اینڈ ٹیرر کو، اس میں ساتھ شامل ہو گئے پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کی باقی حکومتوں کے، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ درست ہو گیا۔ عامر صاحب، پاکستان کی تاریخ کہتی ہے کہ زیر اتاب سیاستدانوں کی خاموشی معنی خیز ہوتی ہے۔ عمران خان کی خاموشی محض اتفاقی ہے یا کہ بیک گراؤنڈ میں کسی بڑی پیش رفت کا انتظار؟ یہ برف پگھلنا یا بڑی پیش رفت، عائشہ میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی آگے کی باتیں ہیں، لیکن جو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جس فریزر کے اندر یہ برف جمی ہوئی تھی نا، اس کا کم از کم دروازہ تھوڑا سا ضرور کھلا ہے، اور اسی لیے یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ شاید آگے چل کے واقعی ایک ایسا وقت آ جائے کہ یہ برف پگھلنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے، سیاسی بد اعتمادی
آپ کے کسی ایک غلطی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے, آپ کی ذرا سی بددیانتی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن سیاسی اعتماد پیدا ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ابھی تک ہمارا مسئلہ یہ تھا عائشہ کہ ہم اس کسی ایک ایسی سمت کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تھے جس سے یہ امید رکھی جا سکے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب لگتا ہے کہ چند قدم تو کم از کم ایک ایسی سمت کے طرف دونوں اطراف سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جس سے ہم ایک یہ امید رکھ سکیں کہ آگے جا کر یہ شاید بس پگھل بھی جائے, شاید وہ اعتماد جو ہے وہ دوبارہ, بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت دوبارہ پیدا ہو بھی جائے. لیکن اچھا یہ جو بسنت کا کیونکہ موسم ہے تو میں بسنت کے حوالے سے ہی آپ کو اس کے اندر جو سب سے بڑی میرے خیال میں مشکل ہے صورتحال کے اندر اس کا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم میرے بچپن میں نا ہر محلے میں کوئی نہ کوئی لڑکا ایسا ضرور ہوا کرتا تھا کہ جس کی مہارت ہوتی تھی کہ ڈور میں جب گنجل پڑ جاتا تھا نا تو بڑے سے بڑا مشکل گنجل جو ہے وہ کھولنے کے لیے اس کو بنایا جاتا تھا. تو بسنت کے دن وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتا تھا وہ لڑکا. تو میری اب یہی دعا ہے کہ یہ دروازے کھلنا شروع ہوئے ہیں, اگر برف پلنے کی طرح بگڑنا شروع ہوئے تو کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو یہ سیاسی گنجل کھول دے, ایسا لڑکا مل جائے جو کہ یہ جو گنجل بنے ہوئے نا ان کو کھول سکے. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ ایسا ہو. تو آئی ہے سیاسی رشتہ داریوں اور تعلقات میں بھی بہار آ جائے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, پی ٹی آئی کا 8 فروری کا احتجاج بھی ہے اور حکومتی ایوانوں سے آوازیں آتی رہیں کہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کیسا بیہیو کرتی ہے اور احتجاج کیسا ہوتا ہے. بار بار چیلنج بھی دیا جاتا رہا. ہمیشہ پی ٹی آئی تیاری کرتی رہی, مگر اس بار تو تیاری کیا مومنٹم بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی بھی ایک قدم پیچھے لے رہی ہے یا پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے؟ اچھا عائشہ, میرا خیال ہے کہ جب بھی حکومت, گورننس, پالیسی یا جو سیاست ہے, اس کے ڈھانچے جب اپنی جگہ پہ موجود نہ ہوں تو یہ کہیں پہ بھی آگے چلتی نظر نہیں آتی. یعنی 3-4 چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں اور ان کے ڈھانچے جو ہیں جس قسم کے اسٹیبلش ہیں ہماری سیاست کے اندر, وہ اگر بھرے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی نہیں تھا, اتنی دیر رہا بغیر اس کے. جو آپ کے ہاں چیف منسٹر کے پی کو ہم نے ریکگنائز ہی نہیں کیا اتنی دیر تک. جب یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سیاست میں ایک ہلکی ہلچل نظر آنا شروع ہو گئی جو کہ پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے چل رہی. جہاں ڈھانچے ہوں گے وہاں پر حل بھی نکلیں گے, وہاں ماحول بھی بدلے گا. تو سب سے پہلی بات تو سیکھنے کی یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے بہتر ہوتی نظر آتی ہیں. دوسری بات, آپ نے سوال پوچھا, الدو آپ نے کہا کہ کیا یہ تپش ہے کسی نظام کی یا کسی اس کی. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے سیاسی فہم, اور اس کا تعلق محرکات کا دونوں طرف سے ہے. یعنی کئی دفعہ آپ کو تپش بھی محرکات پہ مجبور کرتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کو اپنی حفظ ما تقدم کے طور پر جو سیاسی فہم ہے, جو فہم ہونا چاہیے, وہ بھی سامنے لانا پڑتا ہے. تاکہ آپ دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے سامنے ہے, وہ 2 قوتوں کے بیچ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے جو کیا اس سے ہمیشہ نقصان ہوا. ہمیں اپنے اس نقصان کو کم کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کچھ کامن گراؤنڈ پہ ایگری کرنا پڑے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اسی رستے پہ چل رہی ہے. آپ نے 2 شخصیات کا ذکر کیا, رانا ثناء اللہ اور مصطفیٰ کھوکھر کا. میرا خیال ہے دونوں ہی ایسی شخصیات ہیں, اور یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک پی ایم ایل این کے بڑے سرکردہ جب بات ہوئی تو رانا ثناء کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے, جو کہ سیاست کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاست اپنا صحیح مقام حاصل کر پائے پاکستان کے معاملات میں اور گورننس میں. یہ جو نظام جس میں ہم ابھی جڑے ہوئے ہیں وہ سیاست کو اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے لگتا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اسی کے سوچ کے لوگ ہیں. تو جب تک یہ تب کے سب لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے اور ان رستوں پہ چلیں گے, تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستان کا بھلا ہوگا, سیاست کا بھلا ہوگا, اور ہماری گورننس کے اندر بھی بہتری آئیں گی. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, ڈیل سے بھرپور ہے پاکستان کا سیاسی ماضی. حالیہ دنوں کے سیاسی بیانات اور پولیٹیکل بیہیویئرز کو ریڈ کریں تو آپ کا سیاسی فہم کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے عائشہ, ہم تو سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل یا جو بھی ہے سمجھوتا یا ریکنسیلیشن ہو, کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ پولرائزیشن اور جو سیاسی تناؤ اتنی دیر سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بہت اچھے اثرات اور بہت اچھے یوں کہنا چاہیے کہ سگنلز ہیں, چاہے وہ سہیل آفریدی کی کاوش ہو یا ادھر وزیر اعظم کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات ہو, یہ بہت اچھے سگنلز ہیں. مگر دیکھیے ان تمام
तर जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक चीज हम भूल जाते हैं, बल्कि भूल क्या चाहते हैं, वो अहम चीज जो है मैं याद ही करवा रहा हूँ, आप सबके इल्म में ही है कि इसमें जो पाबंदे सलासिल इमरान खान हैं उनका क्या इसके ऊपर व्यू होगा। क्योंकि असल बात तो ये है कि जब तक उनकी एक सपोर्ट नहीं होगी इस प्रोसेस के ऊपर, इस रिकंसिलिएशन के ऊपर, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। उनकी तो डिमांड्स अभी तक मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स ही रही हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। उनकी जो पार्टी है, जो उनके रुफ़क़ाए कार हैं जो इस वक्त पीटीआई चला रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदों पर फायज हैं, वो तो ये चाहते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़े और वो अपना काम कर सके बहैसियत एक पार्टी, बहैसियत एक सूबाई गवर्नमेंट और बहैसियत एक ऑपोजिशन के पार्लियामेंट में। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अव्वल तो वो जेल से बाहर आए, नंबर एक, नंबर दो, वो जो उनके नजदीक उनके मुखालिफिन हैं सियासी और गैर सियासी ओहदों पर, उनको वो आकर प्रेशर डालें और हिजान और बर्पा करें और दोबारा से ऐसी गेम बना दें, एक इंतशारी गेम के जिसके बाद से नया इलेक्शन और रिजीम चेंज हो जाए। अब बात ये कि ये दो बहुत मुख्तलिफ अहदाफ है आयशा, और ये कहीं अगर तो कोई लचक वहां पे आएगी इमरान खान की तरफ से, फिर ये बात आगे बिल्कुल बढ़ेगी, वगरना ये मामला एक बार फिर जो है दोबारा हम रजा रूमी साहब बाहर की बातें कर रहे थे, आपने तो उम्मीद को भी आखिर में आते आते ना उम्मीदी में बदल दिया है, लेकिन देखते हैं आने वाले दिन क्या लाते हैं।